اس کہانی کے آغاز سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو واقعی بہت غیر معمولی ہے۔ دنیا میں ایک ملک ہے جس کے بارے میں سائنٹسٹس کا خیال ہے کہ اس صدی کے آخر تک یہ غائب ہو سکتا ہے، نہ جنگ کی وجہ سے، نہ غربت کی وجہ سے، نہ کسی زوال کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ سمندر خاموشی سے اسے نگل رہا ہے۔ مالدیوز میں خوش آمدید خواب کی طرح پھیلا ہوا لگتا ہے۔ فیروزی پانی کے لگونز، سفید ریت کے دائرے، اتنے چھوٹے چھوٹے جزیرے کہ لگتا ہے جیسے یہ زمین پر نہیں، پانی پر تیر رہے ہوں۔ لیکن جو چیز آسمان سے نظر نہیں آتی وہ حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو سانس روک کر کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک ٹریول ڈیسٹینیشن نہیں، یہ ایک زندہ سوال ہے۔ کیا ہوگا جب یہ خوبصورت جگہ سمندر کے نیچے کھڑی ہوگی؟ کیا ہوگا جب ایک پوری قوم کے پاس پانی سے اونچا جانے کی کوئی جگہ ہی نہ ہوگی؟ یہ مالدیوز ہے، پوسٹ کارڈ جیسا نہیں، بلکہ ایک کہانی جو ابھی لکھی جا رہی ہے، ہر ایک موج کے ساتھ۔ مالدیوز ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے، بر اعظم سے دور، شور شرابے سے دور، تقریباً 1200 مرجانی جزیروں پر مشتمل جو سمندری دھاروں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں ہر جزیرہ ساحل ہے، کوئی مرکز نہیں، سمندر سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جہاں بھی آپ کھڑے ہوں پانی آپ کو گھیرے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے کم بلندی والا ملک ہے۔ اس کی زمین صرف چند فٹ سمندر سے اوپر ہے، نہ کوئی دریا، نہ پہاڑ، نہ روایتی جنگل، صرف مرجانی ریت، ناریل کے درخت، کم گہرا لگون اور ایک سمندر جو زندگی دیتا ہے اور خطرہ بھی۔ اس تیرتے ہوئے ملک کے دل میں ہے مالے، یہ یہاں کا دارالحکومت ہے۔ یہ دنیا کے سب سے چھوٹے اور کثیف آبادی والے دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ عمارتیں اوپر کی طرف بڑھتی ہیں کیونکہ پھیلنے کی جگہ نہیں، گلیاں تنگ ہیں، زندگی تیز، دباؤ والی، موٹر بائک کی آواز مسلسل سنائی دیتی ہے، دکانیں چھوٹی اور بھری ہوئی ہیں، مساجد خاموشی سے کانکریٹ اپارٹمنٹس کے درمیان کھڑی ہیں۔ سمندر شہر کے ہر طرف دباؤ ڈال رہا ہے، دیواروں کے ذریعے تھما ہوا جو موجودہ زمین کو بچانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مالے پوسٹ کارڈ والے مالدیو جیسا نہیں ہے، یہ حقیقت کا مالدیوز ہے۔ مالے کے قریب ہی ہلہم مالے ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا جزیرہ ہے جو سمندر کے بیچ بنایا گیا۔ یہ نہ صرف جدت بلکہ ضرورت کی علامت بھی ہے۔ یہ ملک کے مستقبل کی نمائندگی کرتا ہے، زمین کا انجینئرڈ منصوبہ، منظم شہر۔ دارالحکومت سے آگے زندگی بدل جاتی ہے۔ مافوشی جیسے جزیروں میں مسافر ایک زیادہ سستا مالدیوز پاتے ہیں۔ لگژری ولاز کے بجائے گیسٹ ہاؤسز، پرائیویٹ شیفز کے بجائے مقامی کیفیز، اور ایک موقع کہ عام مالدیوین زندگی کو قریب سے دیکھا جا سکے۔ یہاں کی قومی زبان دیوہی ہے، نرم قدیم زبان۔ اس میں عربی، فارسی اور ساؤتھ ایشین ثقافت کے اثرات ہیں، مگر یہ کسی اور جگہ کی نہیں۔ انگلش زیادہ تر سیاحت میں بولی جاتی ہے، لیکن دیوہی جذبات، عام زندگی اور عبادت کی زبان رہتی ہے۔ ایمان مالدیوز میں زندگی سے الگ نہیں ہے، یہ زندگی کا ڈھانچہ ہے۔ ملک کی اکثریت باقاعدہ سنی مسلم ہے۔ آذان ہر جزیرے پر گونجتی ہے۔ جمعہ کو ملک قریباً رک جاتا ہے۔ رمضان کے دوران دن خاموش اور راتیں کھانوں اور عبادت سے روشن ہوتی ہیں۔ ثقافت یہاں معتدل اور گہری کمیونٹی پر مبنی ہے۔ روایتی لباس ایمان اور جزیرے کی عملی ضرورت کی عکاسی کرتا ہے۔ مرد منڈو پہنتے ہیں، خواتین تہواروں پر خوبصورتی سے کڑھے ہوئے لباس۔ شادیوں میں اسلامی رسوم اور جزیرے کی روایت شامل ہوتی ہیں۔ ڈھول کی آواز، خاندانی محفلیں اور خاموش خوشی۔ کھانا بقا کی کہانی سناتا ہے۔ ٹیونا تقریباً ہر کھانے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، مختلف طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ناریل ہر جگہ ہے، کدوکش، دودھ نکالا، چاول سکون اور بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ مسہونی، ٹونا، ناریل، پیاز اور مرچ کا سادہ ناشتہ مالدیوین فلسفے کی عکاسی کرتا ہے کہ جو سمندر دیتا ہے بس وہی لو، کچھ ضائع نہ کرو، زندگی ایمانداری سے گزارو۔ یلو فن ٹونا اتنی اہم ہے کہ یہ قومی جانور بھی ہے، نہ اس لیے کہ یہ شاندار ہے بلکہ اس لیے کہ یہ قوم کا پیٹ پالتی ہے۔ مالدیوز مکمل طور پر ساحلی ہے اور سمندر سب کچھ متعین کرتا ہے۔ ماہی گیری صرف کام نہیں، یہ ورثہ ہے۔ نسلوں سے چلتی ہوئی پول اینڈ لائن فشنگ دنیا کے سب سے پائیدار طریقوں میں سے ایک ہے۔ سمندر کبھی فتح نہیں کیا جاتا، اس سے صرف سمجھوتا کیا جاتا ہے۔
माली मामलात खामोश मगर हैरान कुन हकीकत बताते हैं। कौमी करंसी मालदीवियन रूफिया है, अगरचे अमेरिकन डॉलर तकरीबन हर जगह कबूल है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक मुसीबत छुपी है। मालदीव्स महंगा है, बहुत महंगा। तकरीबन सब कुछ इंपोर्ट होता है। यहाँ रिहाइश सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़मीन महदूद है, इसलिए प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। माले में किराया लॉस एंजलिस के बराबर हो सकता है। अपार्टमेंट्स छोटे, एक दूसरे के ऊपर कई मंजिलों में बने और महंगे हैं। हुल्हू माले ज़्यादा जगह और जदीद मंसूबाबंदी की उम्मीद देता है, जबकि छोटे जजीरे सस्ते लेकिन मौक़ों में महदूद हैं। सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, मगर सिर्फ दारुल हुकूमत माले में। संगीन मामलात के लिए अक्सर बैरूने मुल्क जाना पड़ता है। सेहत की इंश्योरेंस यहाँ लाजमी है। तालीम आम है, शरह ख्वानदगी 80% से ज़्यादा है। मालदीव्स के नौजवान तालीम याफ्ता, कसीरुल ज़बान और पुरुम्मीद। मुलाजमतें ज़्यादातर सियाहत पर मुनहसिर हैं। रिज़ॉर्ट्स हज़ारों लोगों को मुलाजमत देते हैं, आमदनी देते हैं, मगर अक्सर ख़ानदान से दूरी की कीमत पर। ज़िंदगी मुस्तहकम है, लेकिन मौक़े बहुत महदूद हैं। सयाहों का खैर मकदम किया जाता है। ज़्यादातर ममालिक के लोग यहाँ 30 दिन के मुफ्त वीज़ा पर आ सकते हैं। तवील मुद्दत के क़याम के लिए हालात मुख्तलिफ हैं। शहरियत के लिए कई साल रिहाइश, मुकम्मल सकाफ़ती इंदिमाज, दिवेही में रवानी, इस्लाम पर अमल और अक्सर पिछली कौमियत से दस्तबरदार होना ज़रूरी है। यहाँ की शनाख्त महफूज है। मालदीवियन पासपोर्ट दुनिया में महदूद रसाई देता है। फ़्लाइट्स एशिया, यूरोप और दूसरे इलाकों से जुड़ी होती हैं। जुर्म की शरह आम तौर पर कम है, पुरतशद्दुद जुर्म नायाब हैं। कम्युनिटीज़ छोटी, एक दूसरे से जुड़ी हुई और मोहतात हैं। एमरजेंसी सर्विसेज कौमी एमरजेंसी नंबर के ज़रिए दस्तयाब हैं और सयाह महफूज महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर रिज़ॉर्ट जज़ीरों में। मौसम साल भर ट्रॉपिकल रहता है, गर्म, मरतूब और मुतवक्के। बेहतरीन वक्त दिसंबर से अप्रैल तक है, जब आसमान साफ और समंदर पुरसुकून होता है। मानसून के मौसम में बारिश लगातार होती है और रश कम होता है। कौमी छुट्टियां यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया और ईद के मौक़ों पर होती हैं। यहाँ रिहाइश अमन, हिफाजत और कम्युनिटी पेश करती है, लेकिन हुदूद की कबूलियत, महंगाई और सख्त समाजी उसूलों की पाबंदी ज़रूरी है। यहाँ का सफ़र बेमिसाल खूबसूरती देता है, मगर जिम्मेदारी भी मांगता है। और सबसे बढ़कर एक अनकही हकीकत, मौसमियाती तब्दीली। मालदीव्स बढ़ते हुए समंदरों के दरमियान है। सैलाब, ज़मीनी कटाव, तूफ़ान ये रोज़ाना के हकीकी मसाइल हैं। ये कौम इस मसले की तख्लीक़कार नहीं, फिर भी ये सबसे पहले इसकी वजह से बहुत नुकसान उठा सकती है। मालदीव्स बुलंद आवाज़ में इंतबाह नहीं करता, ये खामोशी से सरगोशी करता है, और यही इसकी ताकत है। मालदीव्स सिर्फ खूबसूरती की जगह नहीं, ये तवाज़ुन की जगह है। ज़मीन और समंदर के दरमियान, रिवायत और तब्दीली के दरमियान, आज और एक गैर यकीनी कल के दरमियान। मालदीव्स आपको मुतासिर करने की तवक्को नहीं करता, ये बस समझा जाना